سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم اما بعد ہماری منزل آخرت ہے. جو کچھ بھی ملنا ہے ہمیں وہ آخرت میں ملنا ہے. صحیح سکون، انعام، رہائش، ازواج، جو کچھ بھی انعامات ہیں، کھانے، وہ سارے جو ہیں ہمارے آخرت کے لیے ہیں، دنیا میں نہیں ہے. دنیا جو ہے ایک ضرورت کی جگہ ہے. اس منزل تک آسانی سے پہنچنے کا نام یہ دنیا ہے. کسی کو اللہ نے 70 سال دیے، کسی کو 60 سال دیے، کسی کو 50 سال دیے، کسی کو 30 سال. کچھ نہ سمجھ تو جو اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے، شرک شروع کر دیا اللہ کے ساتھ. کچھ وہ لوگ جو پہچان گئے وہ اپنی منظروں کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، بس دنیا پہ اکتفا کر لیا. ایمان کی بات بھی کچھ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ایمان بھی لے آئے اور محنتیں بھی کرتے رہے. یہ جماعت جو ہے یہ بہت ہی خوش قسمت جماعت ہے کہ اللہ پاک نے ان کو انعام بھی دیا اور انعام کے ساتھ اللہ نے ان کو محنت، کوشش کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائی. لیکن اس سے بھی آگے ایک چیز ہمیں سوچنی ہے کہ جہاں ہم نے جانا ہے جس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں، وہاں بھی اللہ نے درجات رکھے ہیں. بہت درجے ہیں وہاں پر. ایک سے بلند درجہ ہے، 100 سے زیادہ درجے اللہ پاک نے رکھے انسان کے لیے درجات. ان درجات کو انسان نے حاصل کرنا ہے کیونکہ وہ دائمی جگہ ہوگی، اس میں ترقی ایولیوشن نہیں ہوگا. تو اللہ پاک نے انسان کے لیے یہاں ایمان والوں کے لیے جو کوشش کرنے والے ہیں ایسے اچھے انتظام فرمائے ہیں کہ جن سے ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. پہلی چیز تو ہمیں عبادات مل جانے کے بعد، احسن چیزوں سے مل جانے کے بعد اکتفا نہیں کر لینا چاہیے، اسی پہ قناعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیا ہے، اللہ میں فکر یہ ہونا چاہیے کہ جو آج جنت ملی ہے کل اس سے بڑی جنت ملنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا، اللہ نبی بھی یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہائی کلاس جنت نصیب فرما. بلکہ ایک دعا تو یہ بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مرافقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے
تو آخرت میں یہ کر کے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی جگہ عطا فرما دے، مرافقت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون سی جنت بتائی کہ اعلیٰ درجے کی جنت ہو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ انسان کو مانگنے کے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جب یہ مانگنے کے حکم دیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے انتظام بھی مومن کو دیے ہیں۔ پہلی شکر تو جو عام ہے عبادات ہے، فرض پڑھ لیا آپ نے، الحمدللہ پورے ہو گئے۔ اب درجے بلند کرنے ہیں تو ساتھ میں سنتیں بھی پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں الحمدللہ۔ درجہ بلند کرنا ہے تو ساتھ میں نوافل بھی پڑھ لیں۔ یہ سب کیا ہے؟ لوگ تو بات کرتے ہیں بھائی فرض کافی ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بلندی درجات کی چیزیں ہیں الحمدللہ۔ اب ایمان ہو گیا، کوشش دے دی، انسان بلند درجات کی کیوں نہ کام کرے؟ ایک ہی نماز سے ایک آدمی کے درجے اتنے بلند ہو جاتے ہیں سبحان اللہ کہ اس کے ساتھ کافی چیزیں ملاتا چلا جاتا ہے۔ وقت بھی ہوتا ہے، صحت بھی دی ہے، کل صحت ہوئی ہے نا انسان کی۔ فرائض تک تو تھا کہ کمپلسری تھا نا، آپ نے جماعت میں شامل ہوئے۔ یہ تو ڈنڈے کے لیے ہے نا، اگر نہیں کریں گے تو ڈنڈے پڑیں گے، آنا ہی آنا تھا، تو پہنچنا تھا، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے اب تیری چھٹی ہے، یہاں تک تو لانا میرا کام تھا۔ بولے سبحان اللہ۔ اگر میں سختی نہ کرتا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہ بتاتے ہیں اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے، تو نے یہاں تک آنا تھا؟ کوئی بھی نہ آتا آدمی۔ ہزاروں بہانے، ہزاروں دنیا کے اندر ہے نا، کون آتا؟ لیکن آنکھ کھلتے وہ یار جہنم میں چلے جائیں گے، آگ لگے جائیں، فلاں ہو جائے گا، فلاں سزائیں نظر آتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے بتائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک تو میں نے پہنچایا ہے تجھے۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ ڈنڈا لے کر آیا تجھے مسجد کے اندر، وضو بھی کرایا، سب میں بٹھایا 5۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو یہاں تک پہنچنے والے ہیں بس وہ تو فرض پڑی پیچھے جمپ مار جاتے ہیں۔ ہے ایسا نہیں ہے بھائی۔ سعودی عرب میں جا کے لے دیں گے، عرب دنیا میں جا کے دیکھ لیں، جہاں ہی فرض ختم ہوتی ہے مسجد خالی ہو جاتی ہے ایک دم غائب۔ تو ایک چیز ہم کیوں بھول گئے کہ اس کا مطلب ہے ہمیں آخرت پہ کچھ ابھی یقین نہیں ہے ایسا۔ اگر یقین ہوتا تو وہاں کے محلات نہیں چاہیے ہمیں، وہاں کی کوئی چیزیں نہیں چاہیے، وہ تو بہت جلدی پہنچنا ہے ہم نے وہاں پر۔ تو پھر اگر وہ چاہیے تو آپ اور میں ان چیزوں کو کیوں ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، ان کو کیوں ضائع کرتے ہیں کہ جس سے پھر درجات کی بلندیاں شروع ہو جاتی ہیں انسان کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب ایک چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ اب عبادات کے ساتھ ہم نے ایسے افعال بھی کرنے ہیں، وہ کام بھی کرنے ہیں جو بلندی درجات کے لیے ہوں، یا نہیں؟ صبح سے شام ہم نے صبح سے کوشش ہم نے کرنی ہے۔ فجر کے لیے تو اٹھتے ہیں نا، ڈنڈا اٹھا رہے، ظاہر ہے کہ ڈنڈا لے کے جا رہا ہے، کوئی بڑی بات نہیں کر رہے بڑا نیک ہو گیا جی فجر پڑھ رہا ہے، نہیں نیک کیا ہو گیا، ڈنڈا اٹھا رہا ہے۔ نیک تو جب پتہ چلتا ہے کہ فجر سے پہلے تہجد پڑھ رہا ہوتا، بولے سبحان اللہ، اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو آخرت کا یقین ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ بھائی مجھے اونچا درجہ چاہیے، الحمدللہ مرنا، میں نے مرنے کے بعد مجھے کسی وقت بھی موت تک پھر کیا میں نیچے رہوں گا؟ ہزاروں مکاشفات ایسے ہیں، مکاشفت سمجھتے ہیں خواب، بزرگوں کی باتیں جنہوں آنکھوں سے دیکھے کہ رو رہا ہے وہاں بیٹھ کے، آدمی رو رہا ہے کہ یار بڑا وقت ضائع کیا، میں یہ کر لیتا، یا میں فلاں کر لیتا، میں ایسے کر لیتا، تو وہاں رونا کام آئے گا؟ ایسے ایسے کھڈوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ، جنت سے بھی کھڈے اور کھیلا پاک ہیں، ایسی چیز نہیں ہے الحمدللہ۔ وہ کھڈا ہی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو تو وہ کھڈا ہی مت کرتے، وہی دیتے جہنم سے بچ جائے آدمی۔ لیکن وہاں جا کے خواہش تو یہی ہوگی ہماری، میں ایسے ہی ہوں گا، آپ بھی ایسے ہی ہوں گے، اندر خواہشات تو موجود ہوں گی۔ اور پھر وہاں پچھتاوا کہ یا اللہ مسجد تک تو نے پہنچا دیا تھا، اس کے بعد میں نے نفل کیوں نہیں پڑھے، نفل کیوں چھوڑ دیے میں نے؟ ان نفلوں کی تو بڑا ثواب تھا، اتنے درجے تھے، میں تو فرض کر کے بھاگ گیا،
بس یہ اشارہ دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ محل خود بناتے چلے جائیں اس پر. الحمدللہ اشارے کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ مسجد سے بھاگنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. پتہ ہے ایسا بھاگتے ہیں شوٹ کر کے. کیا بات ہے جی، مسجد میں گرمی بہت ہوتی ہے اس لیے بھاگ گیا. پتہ ہے اور جو جہنم کی گرمی ہوگی اس کے بارے میں کیا خیال. ایک دم شوٹ مارتے ہیں آدمی. ابھی ہمارا ذکر ختم ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں اللہ ہوا پانی گلاس میں سب بھاگ جاتے ہیں. یہ عام آدمی نہیں، ہمارے ساتھی بھاگ جاتے ہیں کہ پتہ ہے باہر کیا ہونے والا ہے. ہمیں تو اتنا عادت بھی نہیں کہ جب تک شیخ نہ اٹھے، جب تک شیخ نہ اٹھے مجلس سے تو کسی کو اٹھنا نہیں چاہیے. نہ جانے کون سی رحمت کا، کیونکہ ہمیں آخر کے لیے تو آئے نہیں ہم. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت تک شیخ موجود ہوتا ہے اس مجلس کے اندر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. کہ ذکر ختم ہو گیا، میں مجبور نہیں کرا کسی کو بیٹھے آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو کیونکہ ٹیچر ہوں، آپ کو تو ہر چیز بتانی پڑتی ہے نا ساری کچھ. کل اللہ مجھ سے پوچھے گا تو ان کو پتہ نہیں تھا کسی بیچارے تو نے بتایا کیوں نہیں یہ بات. کتنے چیزوں سے محروم ہو گئے لوگ. مسجد ختم نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا توجہ شیخ کو ملی. جب اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا، آپ کو ذکر بٹھا دیا تو بلندی درجات کو چھوڑ کے چلے گئے آپ. اس وقت تک آپ بیٹھے تھے مسجد میں تو وہی رحمتیں آتی رہتی. سبحان اللہ. اسے انعام کیا ملتا؟ درجات بلند ہو رہے ہیں. کیسا موقع ضائع کیا، ہوا ضائع نہیں ہوا. یہ کس نے بتایا کہ شیخ موجود ہو اور آپ چھلانگے مار کے باہر نکل جائیں گے؟ خانقاہوں میں عام مجالس میں یہ فرق ہے، بہت فرق ہے. وہاں تو ہر لمحہ جو ہے وہ درجات کی بلندی پہ چلتا ہے. اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ شیخ کے آنے سے پہلے مرید پہنچتا ہے، یاد رکھیں. اور شیخ کے جانے کے بعد مرید جاتا ہے. آنے کے لیے استقبال کی نیت سے آتا ہے کہ بھئی اس میں کیا ہے، اس کی درجات بلندی ہو رہی ہے. الحمدللہ اگر یہ طریقہ اختیار کی ہے بھائی تصوف کا تو اس کے آداب بھی سیکھیں. کل یہ کہ ہم وہاں جائیں جی اللہ تعالیٰ ہم تو بیعت بھی کی تھی، ہمیں تو اللہ والے ملے تھے. کہ تم ملے تو تھے، سب کچھ تھا، لیکن تم نے تو وہ ضائع کیا سارا. وہ تو کتابیں بند کر آئے تم ان کو تو بہت سطحی چیزیں سمجھ. وہاں تو ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو مجلس تھی وہ تو میری مجلس تھی. کہتے ہیں تو جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں موجود ہوتا ہے. جتنے مجالس سے ذکر ہے وہاں تو جب تک بیٹھے رہے آپ دعائیں کرتے رہے، دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں. اس وقت تک اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. جب مسجد سے برخاست ہوتی ہے اور شیخ نکلتا ہے اس وقت جا کے ذکر ختم ہوتا ہے. سبحان اللہ. ذکر صرف اونچے بولنے کا یا کلمات پڑھنے کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ نام نہیں ہے، اس کا نام ذکر نہیں ہے. ذکر تو نام ہے کہ دل کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے. انسان فجل اللہ ہو رہا ہے. وہ شخص سب کو چھوڑے بیٹھا ہے اللہ کے لیے. یہ ذکر ہے. نقشبندی تو ذکر یہی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بس جب تک تسبیح پڑھتے رہیں گے آواز نہیں کرتے ذکر ہے، باقی جب بیٹھیں گے خاموش. کی کس نے کہا؟ آپ یہ تو عام بات ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے دوسری نماز کا بھی آپ انتظار کریں تو ثواب ہوتا نہیں دوسری نماز. یہ تو عام بات ہے، اللہ نے اشارہ دیا اس کا. تو جب اللہ کے ذکر کی مجلس میں آپ کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھے ہیں تو اس کا بھی ثواب وہی ملے گا جیسے کہ آپ اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. تو کتنے درجات بنتے ہیں آپ کے، ہے یا نہیں؟ پھر وہاں جا کے روئیں گے جی ہو یہاں تک اللہ پہنچا بھی دیتا ہے. واسطے جو بیچارے جن کو توفیق نہیں ہو رہی آنے کی، پہنچ ہی نہیں سکتے، مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے. بہت سی خواتین ہیں آن لائن، کتنا آسانی ان کے لیے، نہیں بیٹھتی. پتہ بھی ذکر آ رہا ہے، ذکر سننا ہے، نہیں بیٹھتی. جی ہم نے کھانا بنانا ہے، فلاں کرنا ہے. اگر ان کو فکر ہو کہ آخر میں ہمیں جنت بنانا ہے تو وہ اپنے سسٹم گھر کا ایسا رکھیں کہ اس وقت کھانا بنا لیں گے، اس وقت بچوں کو کھلا دوں گی، اس وقت یہ کر دوں گی. بس وہ ٹائم فارغ ہو گیا نا، میں نے اللہ کے ذکر میں بیٹھنا ہے. صرف آن لائن گھر میں، گھر کی بات ہے. لیکن کل کے وقت جو ہم پچھتائیں گے میرے بھائی، تو مطلب میرے ذہن میں جو بھی یہ آیا تھا اپنے لیے، اپنی اصلاح کے لیے آیا. تو اتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے تو سمجھتا ہے بس نماز. درجات کہاں گئے تیرے؟ مجھے دعا تو مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بھنگی مرافق نصیب فرما، رفاقت نصیب فرما.
تو وہ کہاں سے ملے گی؟ اس وقت ملے گی جب درجے تیرے بلند ہوں گے. اور درجے تیرے جب بلند ہوں گے جب وہ تو اعمال کرے گا جس سے تیرے درجے بلند ہوتے ہیں. بولے سبحان اللہ. اب سن رہی بات؟ اب آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو کوئی نفل چھوڑ کے بھاگتا ہے, کچھ فلاں چھوڑ کے بھاگتا ہے, کوئی ایک دم نکل جاتا ہے. مواقع موجود ہوتے ہیں کہ اب یہ درجات بلندی کے وقت شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ نماز پڑھ لی آپ نے, بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ, فرض اتر گیا اور گناہوں سے بچ گئے, ہم سزا سے بچ گئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سے آگے تو بات بننی ہے, ہماری نہیں بننی ہے. امیدوں لگائے بیٹھے ہیں جنت فردوس, خرد فردوس, جنت بری کی امیدیں ہماری, تو ویسے مل جائیں گی. ویسے مجھے بتائیں, نماز تو آپ کو اسی لیول تک لے کے جائے گی جس نماز کا حق ہوگا ہماری. تو آگے تو نفل اٹھائیں گے انشاءاللہ, آگے تو نفل اٹھائیں گے انسان. تو پہلی چیز کہ ہمیں درجات بلندی کی طرف توجہ ہر وقت رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں, تو اس کام کے لیے ہم پورا کر کے جائیں. جتنا بھی طاقت کر سکتے ہیں ان والوں کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذرائع دی ہیں. تو ایک تو عبادت کی شکل میں دیا, ٹھیک ہے جی. دوسری شکل اللہ نے رکھ دی ہمیں درجات بلندی کے لیے. یاد وہ کیا ہے؟ تکالیف. کیا چیز ہے؟ تکلیفیں. تکلیفوں کی جمع کیا ہے؟ تکالیف. تکلیفیں کیا ہے؟ بیمار ہو گیا, چھینک آ گئی, نزلہ ہو گیا, درد ہو گیا پیٹ میں, جگر میں درد ہو گیا, وہ لگا لیا جناب, بائی پاس ہو گیا, آنکھوں میں درد ہو گیا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بیماریوں کی شکل میں. سمجھے نا؟ یہ کیا چیز ہے؟ تکالیف جو دی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ خاص طور پر ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کون؟ جو ایمان والے بھی ہیں, اللہ کو مانتے بھی ہیں, اللہ کے احکامات پہ چلتے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو کیوں تکلیفیں دے رہے اللہ تعالیٰ؟ ان کو زیادہ پڑتی ہیں. یہ دیکھیں وجہ اس کی کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کو دیکھیں ان کی وہ تکلیف میں وقت کیسا گزارتے ہیں. تکلیف کو فوراً جو انسان نیک اور بات پہ چل رہا ہو اور اس کو بلندی سے دعائیں مانگتا ہو, اس پہ جب تکلیف آ جائے تو فوراً سمجھ جائے ایک چیز, یہ تکلیف نہیں ہے بلکہ میرے درجے بلند کرنے کے لیے اللہ نے مجھے دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دوسرا بات ہے. ایک تو عبادت کی, وہ تو میں کی. اب یہ دوسرا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سورس دی ہے بلندی درجات کے لیے. کل موت آ جائے الحمدللہ, اللہ کہیں شاباش شاباش. دیکھا نہیں آپ نے کہ جب آدمی کوئی بیمار ہو, ہاں جی, دیکھیں اللہ کا کرم. دیکھیں جب کوئی آدمی بیمار ہو تو حدیث ہے کہ اس بیماری کی حالت میں, اب بیمار تو چھینکیاں بیماری نہیں ہوتا, نزلہ بیماری ہے, فلو بیماری ہے, یہ سب بیماری ہیں, چھوٹی چھوٹی ساری بیماری ہیں. پیٹ میں درد ہو گیا, بیمار ہو گیا بھائی. دیکھیں جب میرا مومن بندہ بیمار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بیماری کی حالت میں 40 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیتا ہے. سبحان اللہ. تو دو پوزیشن ہے. اگر اس بیماری کی حالت میں اپنے پاس بلاؤں گا تو 40 شہیدوں کا ثواب دوں گا. سبحان اللہ. ایک شہید کا نہیں. اور اگر اس کو شفا دے دوں گا, ٹھیک کر دوں گا, ابھی درجے بلند کی جا رہا ہے کام, اگر شفا دے دوں گا تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اب بتائیں لوگ تو یہ نعمت بن گئی نہیں بن گئی ہے. تو اب جب بیماری آ رہی ہے, جب پریشانی آ رہی ہے, تو اس پہ ہمیں کیا ہے کہ سمجھ جائے اللہ کی طرف سے جو ہے بلندی درجات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اب ہمیں اس میں وہ افعال کرنے چاہیے جو بیماری کی حالت میں بتائے گئے ہیں, ان افعال کو کریں تاکہ یہ بیماری بھی ہمارے لیے جنت کا ایک انعام بن جائے, ہم سے بن جائے. تو حالات جو ہیں انسان کے, یہ بیماری ہیں, یہ پریشانی جو ہیں مومنین کے لیے, جو ایمان والے لوگ ہیں, سرکمسٹانسز جو ان کے آتے ہیں چینج ہوتے ہیں, تو یہ کس لیے ہیں؟ یہ بلندی درجات کے لیے اللہ پاک نے بنائے ہیں انسان کے لیے. اس وقت کہ جب ان تکالیف کے اندر انسان شور نہ کرے, شراوا نہ کرے, اللہ کو برا بلا نہ کہے, شکایت نہ کرے, اور فویلا نہ مچائے, نمبر 2 غلط راستہ اختیار نہ کرے,
وہ کہتا ہے یا استاد تم نزلہ کے میں علاج کروں کیا کہ 2 گھونٹ پی لو یا نزلہ غائب ہو جائے گا. کیوں پریشان؟ 2 گھونٹ سمجھ گئے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ 2 گھونٹ یعنی ڈرنک کر لو شراب کے 2 گھونٹ شراب کو پی لو ہمارا نزلہ صاف ہو جائے گا. یہ بھی علاج بتاتے ہیں لوگ. کھانسی کے لیے تمہیں یار 1 چمچہ لو اس کو پیو کھانسی تمہاری ختم ہو جائے گی. تو دوسرا راستہ شیطان کھولتا ہے. جب انسان سخت بیماریوں سے پریشان ہو جائے حالات سے پریشان ہو جائے شاید کہتا ہے اب کہتے یہ کمزور ہو گیا ہے بالکل اس کو اب تو بس چٹکی لگانے والی بات ہے اس کو میں گھسیٹ سکتا ہوں اپنی طرف اس کی نمازوں سے فارغ کر سکتا ہوں. اب یہاں 2 چیزیں ہیں. سبحان اللہ. ایمان والا ہے مومن ہے اس کے حالات خراب ہو گئے ہیں بہت سخت پریشانی آ گئی مصیبت میں آ گیا. اب 2 راستے اللہ نے اس کے لیے رکھ دے یا تو ہائی کلاس جنت لے لے یا پھر جہنم میں چلا جائے گا. اگر اس نے اس حالات کو اللہ کی منشی کے مطابق گزار دیے اور کسی غلط کام کی طرف نہیں گیا حرام کام کو نہیں اختیار کیا اس حالات کو تبدیل کرنے کے لیے تو پھر الحمدللہ اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. تو کبھی نہیں گھبرانا چاہیے آدمی بس اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. کبھی نہ گھبرائے کبھی غلط راستہ اختیار نہ کرے کبھی جھوٹ نہ بولے کبھی فرار نہ کرے کبھی بس توکل اللہ اور اس راستے پہ جم جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے درجے کو بلند کرنے کے لیے مجھے پریشانی دی ہے انشاءاللہ راستہ کھول دے گا خود ہی میرا. آج کھولتا ہے کل کھولتا ہے سال کے بعد کھولتا ہے 2 سال اس کو پتہ ہے کہ اس نے ہمیں کتنے درجے دینے ہیں. بات سمجھ آ گئی. تیسرا راستہ یہ اس سے خطرناک راستہ ہے. ظاہر تھی نا پریشانی جو ہو رہی تھی بچوں کی گھر کی پریشانی اس کی پریشانی یہ سب پریشانی بیماری کی پریشانی ادھر کی پریشانی کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں. سبحان اللہ. بلکہ انہی افعال کو اختیار کر لو ذکر کو نماز کو ٹھیک ہے نا جس سے آدمی مدد مانگتا اللہ تعالیٰ. غلط راستہ اختیار نہیں کرنا کوئی بھی شکوہ شکایت اللہ سے کچھ نہیں. تیسری چیز یہ بہت درجہ بلند ہوتا ہے اس انسان کا. بولے سبحان اللہ. صوفیہ سن لو اس سے بہت درجے بلند ہوتے ہیں. اب کیا ہے وہ تکلیف وہ کون سی تکلیف ہے ہاتھ پہ تکلیف نہیں ہے ناک پہ تکلیف نہیں ہے آنکھ میں تکلیف نہیں ہے سمجھے نا کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے کوئی روٹی کی تکلیف نہیں ہے کوئی پانی کی تکلیف نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے وہ بڑی جب چیز ہے. وہ کیا ہے کہ وہ دل کی تکلیف. اللہ کہ جو چیز جا کے دل پہ سٹائر کرے آپ کے دل کو زخمی کرے دل کو توڑے. ایک یہ بھی ہے تکلیف یاد ہے آپ کہ دل پہ جو چیز پڑتی ہے نا جا کے کھٹک سے یعنی کیا کہ آپ کا بہت اچھا دوست ہے سب کچھ ہے بڑی توقعات ہیں آپ اس سے آپ اس سے ملنے گئے بتا یا جا میں نے تم کو نہیں پہچانتا لگی چوٹ دل پہ لگتی ہے نا. یہ کہاں چوٹ لگی دل پہ لگی. یعنی جو واقعات جو حالات جو چیزیں جا کے سٹائر ہوں فوراً دل پہ یعنی کوئی نہیں کس نے تانا مارا تانا کہاں لگے گا آپ کو پیٹ پہ ہاتھ پہ نہیں تانا کہاں لگتا ہے فوراً دل پہ لگتا ہے اور دل کو بریک کرتے ہیں آپ. کسی نے آپ کو دھوکہ دیا وہ تکلیف کہاں ہوتی ہے دل پہ ہوتی ہے. کسی نے آپ کو گالی دی کہاں تکلیف ہوتی ہے دل پہ ہوتی ہے. کسی نے آپ کو برا برا کہا طنز مارا تانے مارے وہ کہاں تکلیف ہوگی دل. اس کو کہتے ہیں ٹوٹا ہوا دل. اللہ کہ ہر طرف سے اس کے دل کو زخمی کیا جاتا ہے. آپ کی بیٹی نے آپ کو گالی دی کہاں چوٹ لگے گی دل پہ لگے گی کیونکہ یہ وہ زخم ہے دل کو مجروح کر دیتے ہیں انسان کے. وہ اپنوں سے ملتے ہیں اپنوں سے ملتے ہیں. اس کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس صحت بھی ہے کھانا بھی ہے گھر بھی ہے بار بھی ہے لیکن وہ کروٹیں بدلنا ہوتا ہے. اس کو خیال گھومتے ہیں اس کے دل میں یا فلاں شخص نے مجھے ایسے کہہ دیا میں توقع نہیں کر سکتا فلاں نے مجھے گالی دے دی فلاں نے مجھے تانے مار دیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تانے کو بہت ہی ناپسند فرمایا ہے. بہت زیادہ تانے دینے والے عورتیں جن کو کہا جاتا ہے. تو جس کے دل پہ تانا پڑتا ہے جس کے دل پہ اثر پڑتا ہے جا کے وہ دل جو ہے تو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے اس کو طاقت ہے. اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ کے یہاں بہت بلند ہے.
اور یہ ہر وقت انسان کو پیش آ سکتا ہے، اینی ٹائم کوئی بھی آ کے ہمارا دل کو توڑ سکتا ہے، کسی بات سے، کسی چیز سے انسان کے دل پہ چیز کا ہو کہ نہ کسی کو بتا سکتا نہ کچھ، بس آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ان باتوں سے، شکایت بھی نہیں کر سکتا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، ایکسپریس نہیں کر سکتا کسی کو، لیکن دل اس کا ٹوٹا ہوتا ہے۔ جتنے بلند اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جتنے بلند اولیاء ہوتے ہیں ان کے سب ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں رہتے ہی ٹوٹے ہوئے دلوں میں، ان کے زخم کہاں ہوتے ہیں؟ دلوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، جب میں اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھا ہوں تو اینڈ میں نے ان کی یہی دیکھی کہ دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے، پھر تو ان دلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ٹوٹے، پھر وہ اس پہ جب صبر کرتے ہیں اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، وہ فیل وہ نہیں کرتے۔ اس میں ایکشن کیا ہوتا ہے؟ دل ٹوٹتا ہے تو اس میں بڑی چیزیں نکلتی ہیں، یاد رکھیں۔ سب سے خطرناک ٹوٹے ہوئے دل سے ایک چیز نکلتی ہے، وہ غصہ ہوتا ہے، غصہ ہے اس میں۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ انتقام نکلتا ہے، غصہ نکلتا ہے۔ جو دل ٹوٹے ہوئے اس پہ کنٹرول کر جاتا ہے، اپنے دل کو ٹوٹنے دیتا ہے، لیکن کیا انتقام نہیں لیتا، کسی پہ غصہ نہیں کرتا، الحمدللہ وہ بلند ترین بلند ہو جاتا ہے وہ شخص۔ جب زندگی میں کبھی ایسے واقعات میں گر جائیں ہم کہ جہاں دل پہ ضرب لگ رہی ہیں، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے ایک ہائی کلاس منزل کے لیے، ہائی کلاس جنت کے لیے۔ یہ عام چیزوں کو نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ میں اٹھا کے دیکھیے، سب سے زیادہ غم جو دیے اپنوں نے دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے غم دیے، جن پہ ان کو مان تھا، بلایا، جمع کیا کہ آؤ میں تمہیں ایک کلمہ بتانا چاہتا ہوں، تو ان لوگوں نے وہ مخالفت کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ڈٹ کے مخالفت کی۔ انہی لوگوں نے آپ پہ کوڑے پھینکے، انہی لوگوں نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائی کلاس عبادت جو تھی وہ کیا تھی؟ دل کا ٹوٹنا تھا۔ تو جب یہ دل ٹوٹنے والے ہمارے ساتھ معاملات پیش آئے میرے بھائی، میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ حالات پیش آئیں تو سمجھیے ہائی کلاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہوا ہے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے درجوں کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور جو ان سے محروم ہوتے ہیں ان چیزوں سے تو یقین اللہ تعالیٰ اس درجے پہ لے جانا نہیں چاہتے جو اعلیٰ درجہ ہے۔ اس شخص کو محروم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کے ساتھ یہ حالات نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اسی اسٹیٹ رکھتا ہے، جن کے ساتھ ہو رہے ہیں یا ہوں گے اور وہ نہ گھبرائیں، الحمدللہ، فضولیات نہ کریں، اس وقت کو ضائع نہ کریں، اس اسٹیج کو ضائع نہ کریں، صبر و تحمل کے ساتھ، بغیر کسی شکایت کے، یعنی ایسے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کے ساتھ کوئی حالات ہے، جیسے کو کوئی غم ہے، رونا ہو، سسکنا ہو، تو رات کا وقت ہے، تہجد میں اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھا کے روئیں، سبحان اللہ، اس کے سجدے میں رہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا واقعات ہو رہے ہیں، میری تو مدد فرما۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے سامنے رو، اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں، جتنا چاہے رو، جتنی چاہے سسکیاں مارو۔ کیوں؟ کیا کہتا ہے تو جائے گا کہاں؟ جائے گا کہاں؟ یا تو دنیا میں ایک ہی جس کے پاس تو بھاگتے تیری ماں، میں تو ماؤں سے بڑی ماں ہوں، تو میرے پاس آ، میں تجھے اپنے آغوش رحمت میں رکھ لوں گا۔ دوسرے کیا کرتے ہیں؟ بکواس بازی کرتے ہیں، اس میں کہنا جب دل ٹوٹنے والا عمل آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ اللہ مجھے درجے دے رہا ہے، مجھے بلند کرنا چاہتا ہے، تانا پڑ رہا ہے، ادھر سے پڑ رہا ہے، اپنوں سے پڑ رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ بیوقوف نہیں، سنبھل جا اور سمجھ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چنا ہوا ہے، تو اپنے سٹیٹس کو صحیح کر، رونا ہے تو اللہ کے آگے رو، کسی کے سامنے شکایت نہیں، غصہ ختم، انتقام ختم، بد دعا دینا کسی کو ختم، ناراضگی ختم، اپنے باتیں سٹوریاں ہاتھ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بتانا ختم، جو کچھ بتانا ہے رات کو اٹھ، تہجد کھڑا ہو اور اللہ کا حضور میں پیش کرنا شروع کرتے ہیں ان دعاؤں کے ساتھ جو نبی ان ہمیں دعائیں بتائیں ان حالات کے۔
میرے بھائی یہ چیزیں اللہ نے ہمیں جو دی ہیں ساری ایک سسٹم دی اللہ پاک نے مومن کے لیے کہ ہر وقت وہ جو ہے اپنی جنت کا بناتا چلا جائے، جنت کو بنا. اتنے مقامات ہیں جنت کے، ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے ایک فکرہ کہہ دی ہے کہ نہ تم سوچ سکتے، نہ تمہاری آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ تمہارا تصور جا سکتا ہے وہاں تک جو میں نے تمہارے لیے جنت میں رکھا ہوا ہے. تو یہ طریقے ہیں ملنے کے. 3-4 چیزیں یاد ہوگی نا ہم نے کرنی، سٹارٹ سے لینا پوری باتیں ساری. یہ ہائی کلاس آخر میں یہ ہوگا کہ جب دل پہ تانے پڑنے لگے، دل ٹوٹنے لگے، تو ٹوٹنے دو دل کو جتنا ٹوٹتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی رہتے ہیں. سب سے زیادہ پسند اللہ کو جو ہے وہ ٹوٹا ہوا دل ہے، جس کو دنیا توڑ دیتی ہے بنی باتوں سے. یہ دیکھو فلاں دیکھو، جھوٹ انتقام، جھوٹ باتیں، جھوٹ شکوے، جھوٹ یہ وہ اس کو بتایا گا اس پہ یقین نہیں کرتے لوگ، یقین نہیں کریں گے اس کی بات. وہ ہر طرف سے گر جاتا ہے کہ یار یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ، میں تو بالکل صحیح تھا. تو سمجھ جاؤ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ جو کیا ہے. اور جب انسان ہو بھی صحیح، وہ ایک اسٹیج پہ چل رہا ہے، اپنی نمازیں صحیح کرتا ہے، اور اعلیٰ درجے کے معاملات پہ چلتا ہے، تلاوت قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، شیخ ہے، سب کچھ ہے، تو پھر جب اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے. نہیں، سمجھ اللہ نے چنا ہے، بلند کر رہے ہیں تم، اونچے جا رہے ہیں تم لوگ. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں دوستوں کہ ہر لمحہ، ہر قدم، ہر سانس اللہ پاک ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے. حالات زندگی کے آئیں گے، آتے رہیں گے، پر جب تک ہمیں موت نہیں آ جائے گی تو ہمیں اس وقت کی تیاری کرنی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے ٹرانسفر ہو کے دوسری دنیا میں جائیں گے. پکا یقین رکھیں کہ الحمدللہ اللہ پاک اعلیٰ درجے دیں گے مومن کو. اللہ نے بہت آسان کی ہے، ہمیں شرک سے نکال دیا، کفر سے نکال دیا، لادینی سے نکال دیا، اور پھر یہ کہ ان طبقے سے بھی نکال دیا کہ ایمان ہونے کے باوجود بھی جو عمل نہیں کرتے، ان سے بھی نکال دیا جو کوشش نہیں کرتے، ان سے بھی نکال دیا جو اعلیٰ درجے کی باتیں نہیں کرتے لیکن ذکر اذکار سب میں لگا دیا. اب ایک اسٹیج وہ ہے کہ اب دل ٹوٹنے والی بات پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اس پہ ہم نے شکایت نہیں کرنی، یہ نقصان ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس نے گالی دے دی، میرا وہ پیسہ کھا گیا، میرا فلاں کر گیا. نہیں، اس میں کیا چیز نہیں آنی چاہیے؟ غصہ. غصہ آیا سمجھے آپ ڈیفیٹ کھا گیا، شیطان آپ کو لے گیا، شیطان نے درجے گرا دیا، بس غصہ نہیں آیا. ہم کہتے ہیں غصہ آ گیا، اس نے مجھے کہا غصہ آ گیا، فلاں کہتے غصہ آ گیا. یہ غصہ کچھ بھی نہیں ہے، شیطان نے آپ کے درجے کو نیچا کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اللہ بلند کرنا چاہتا تھا، آپ نے غصہ کر کے اس سے انتقام لے لیا، اس آدمی سے گالی کے بدلے گالی دے دی آپ نے، اس کی غیبت کر دی آپ نے، شکوہ کر دیا اس کو، ختم معاملہ تھا، کچھ بھی نہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المذنبین طہ و یاسین النبی الامین. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجهلنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مأوى يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، لا إله إلا أنت.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. پاکستان سے ہمارے ایک ساتھی نے اپنے بھائی کی صحت کے لیے دعا کے لیے آپ سے کہا ہے. کافی بیمار ہیں, کینسر ہے اور قومے میں ہے, وہ دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے, اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ اصحابہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.